ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جسادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائی واجب الاحترام سے قدر معزز محترم بھائیو دوستو قرآن مجید قرآن حکیم کی آیات گرامی آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے التجا ہے کہ رب کریم بندہ عاجز کو حق سچ کہہ سکنے کی سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد اللہ ہم سب کو اسی کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے عزیز بھائیوں بزرگوں دوستوں قرآن مجید کی
جن آیتوں کو میں نے تلاوت کی، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور 5 جو بڑے پیغمبر ہیں اولو العزم ہیں، ان 5 میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ نبیوں کا 5 نبی جو ہے، سارے نبی افضل ہے، اکرم ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، مگر ان 5 کا مقام پھر انہی میں سے بھی افضل ہے، انہی میں سے ایک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ میرے عزیز بھائی بزرگ و دوستو، انسان کے لیے مشکلات تب ہوتی ہیں کہ جب سارے گھر والے مخالف ہوں اور ایک آدمی تنہا ان کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ سارے برادری والے، گھر والے، رشتہ دار اپنے پرائے ناحق پہ ہو، اور ایک مرد مجاہد اللہ کی توحید کی آواز بلند کرنے کے لیے تنہا کھڑے ہو جائے، ان کا مقابلہ کرے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے آزمائشیں، امتحانات دی۔ 4 ایسے آزمائشیں، 4 ایسے امتحانات اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے دیا ہے، کہ جو آزمائشیں، اور ان میں سے ہر ایک آزمائش، امتحان اللہ کے یہاں سب سے بڑا تھا۔ ہر امتحان کیا تھا؟ سب سے، ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ ایک آزمائش دوسری آزمائش سے، ایک امتحان دوسرے امتحان سے بڑا تھا۔ اور میں یوں کہوں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے 4 پرچے دیے۔ جیسے اسکول میں پیپر ہوتا ہے، پرچہ ہوتا ہے، تو اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے 4 پرچے لیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرچے میں پہلی پوزیشن دی۔ ہر امتحان میں اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب اور کامران ہوئے۔
اب یہ بڑا امتحان ہے کہ ایک گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام آیا انہی بتوں کے خلاف، انہی بتوں کو، ان شرک کو، ان بدعات کو، ان شرکات کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اسی گھر میں موحد ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کروایا۔ اور آپ دیکھیں، سوچیں، یہ بڑا امتحان ہے کہ ماں باپ بہن بھائی رشتے دار اپنے قرآن سارے بتوں کو ماننے والا ہے، ایک اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ ہے جو بتوں کو نہیں اللہ کی پکارنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اب ایسی حالت میں بڑا امتحان ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی حالات میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا جب اپنے بھی ساتھ دینے والے نہ ہو، اور وہ ساتھ نہیں، وہ تو سازشوں میں شامل ہے۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کس طرح اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام امتحانات اور آزمائشوں میں آ گئے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، پہلا امتحان اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ پہلے امتحان سے، اس سے پہلے امتحان میں اللہ کے نبی اپنے پیغمبر کو اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آم کی طرف جانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعوت دینا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا پہنچے گا؟ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آخر آنکھ میں جائیں گے۔ آن ذرا توجہ سے سننا، ابراہیم علیہ السلام کے بابا کا نام آزر تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام لِأَبِيهِ، اپنے بابا آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے میرے بابا جان، تو نے ماں تو اپنے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، بتوں کو اپنا مشکل کشا بنا رکھا ہے، بتوں کو اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 7 سال کا عمر ہے، اب چھوٹے ہیں، مگر اللہ کے نبی جب پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی فطرتی اللہ نے بچپن میں نبوت والا سوچ دیا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بچہ فطرتی طور پہ مومن پیدا ہوتا ہے، بڑے ہو کر پھر یہ بچے ذہن ماں باپ کی طرف، جس مذہب کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی عمر 7 سال ہے، ابھی نبوت نہیں ملا ہے، وہی نہیں آئی ہے، مگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شعور کو دیکھا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی شعور نبوت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی عمر بھی 7 سال ہے، اپنے بابا سے کہہ رہا ہے، فرمایا اذ قال ابراہیم، اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا آزر سے کہا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کے بابا کا نام کیا تھا؟ آزر۔ اس میں بھی بعض مفسرین اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا کا نام آزر نہیں تھا، یہ چاچا کا نام تھا، مگر لِأَبِيهِ کے لفظ لا کر اللہ نے قرآن میں کتنا کئی مرتبہ یہ ذکر فرمایا، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بابا کا نام تھا، آزر چاچا کا نام نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بھائی اور بھی تھے، ایک چھوٹا
ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بابا جان اپنے ہاتھوں سے بنا کر انہیں کی عبادت کرتے ہو انی آت و قومک فی ضلال مبین۔ ابا جان میرا دل کہتا ہے کہ تم اور تمہارے قوم گمراہ اور غلط راستے پہ چل گئے ہو۔ 7 سال کا بچہ ہے اپنے آپ سے کہتا ہے ابا جان تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے قوم بھی گمراہ ہے۔ یہ شعور کہاں سے آیا؟ آپ آگے دیکھو اس شعور کو قرآن نقل کر رہا ہے، قرآن ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے اپنے بابا سے کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تم بھی گمراہ ہو وقومک اور تمہارا قوم بھی کیا ہے فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام 7 سال کی عمر میں اپنے بابا کو بتا رہا ہے اور دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ اللہ کی توحید کی بات کرنا اس میں گھبراہٹ کی صورت نہیں ہے۔ سچ بات جہاں پہ کہنا آ جائے کسی کی پرواہ